أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 شروع میں ہم نے تلاوت کی. اللہ رب العالمین کا فرمان من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی عمل صالح کرے، خصوصی طور پر الگ ذکر کیا گیا، مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں ہے. عمل صالح کا اعتبار ہے عمل صالح کرنے والا ہو وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ انہیں اس دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ عطا کی جائے گی، انہیں حیات طیبہ عطا کروں گا. پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی، بہترین زندگی، وہ زندگی کہ جس میں قلبی سکون بھی ہوگا اور ہر اعتبار سے راحت اسے حاصل ہوگی. یہ دنیا کی زندگی کا وعدہ ہے کہ اگر بہترین زندگی چاہتے ہو تو عمل صالح کا اہتمام کرو ایمان کے ساتھ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، عمدہ زندگی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اسی کے اندر ہے. اللہ رب العالمین کا دوسرا فرمان جو سورۃ الرعد آیت نمبر 29 الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں بہترین زندگی، سکون و عافیت والی زندگی، خوشحالی انہیں عطا فرمائے گا، اور بحسن مآب ان کا ٹھکانہ بھی بڑا بہترین ہوگا. خوشحالی چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، اور اخروی کامیابی چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل صالح میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے عمل صالح کو ترجیح دیتے ہوئے پہلے بیان کیا، ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا
اور اس کے بعد عمل صالح کا بیان کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں، ان کو الگ اور جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ عمل صالح ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے مومن ہے تو عمل صالح لازم ہے۔ اس کے بغیر وہ ایمان نہیں، قابل قبول نہیں، جس میں نیکیاں اور عمل صالح، فرائض کی حفاظت اور دیگر عبادات نہ ہوں۔ اور اسی طرح وہ عمل صالح اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر ایمان اس میں شامل نہیں اور ایمان کو اختیار نہیں کیا، تو دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایمان کی نشانی ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ یہ ایمانی دعویٰ ہو، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ایمان پر ثابت قدمی، ایمان کو مضبوط رکھنا اور ایمان میں ترقی، اس کے لیے تگرو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور ایک 3 جمعوں کے وقفے کے بعد اس بات کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بلال قم فأذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اعلان عام کرو، لوگوں کو بتاؤ، اس بات کا اعلان کرو، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر جو ایمان لے آئے، جو مومن ہو۔ یعنی مومن کے علاوہ جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو ایمان کی ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ مکمل ایمان، اس کے حصول کی کوشش۔ ایک چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ لوگ عبادات، فرائض اور کچھ نیکیاں، ان کو اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، حالانکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی پوری زندگی مومنانہ ہو، اس کا طرز عمل، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کے معاملات، اس کی ایک ایک چیز، اس سے ایمان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ عبادات، نماز، روزہ یہ کافی ہے تو ایسا ممکن نہیں۔ ان تمام چیزوں کا، یعنی انسان کی پوری زندگی کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں تو ایمان نہیں، ایمان کمزور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا، کمال ایمان اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، احسنهم خلقا، کہ جو اخلاقی اعتبار سے تمام لوگوں سے عمدہ ہو، اس کا اخلاق بڑا عمدہ ہو، اخلاقی اعتبار سے اس شخص کا بہترین ہونا،
حسن اخلاق کو اختیار کرنا یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. یعنی جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہے گویا کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. اس ایمان کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو جانی اور پورے کے پورے اس ایمانی رنگ کے اندر ہم نے اپنے آپ کو رنگنا ہے. حسن اخلاق کبھی کمال ایمان کے لیے حسن اخلاق میں کمال کے درجے تک پہنچنا یہ انتہائی ضروری ہے. حسن اخلاق کا اس کا بڑا اہم کردار ہے. انسان کی زبان، اس کا اخلاق، اس کے طور و اطوار، اس کی گفتگو یہ مومنانہ ہونی چاہیے. کوئی شخص مومن ہو اور اخلاق اس کا اچھا نہ ہو، زبان اس کی اچھی نہ ہو، اس کی زبان بے لگام ہو، تو اس کا ایمان ناقص ہے. ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا کوئی شخص نمازی حاجی تو ہے، ایمان کا دعوے دار تو ہے، لیکن اس کی زبان پر گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فحش باتیں ہیں، فحش کلمات ہیں. کیا اس کا وہ ایمان اس کے کام آئے گا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان خامیوں کو دور کرے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں، ایمان کی نفی کر دی گئی. ایمان کی نفی. لیس المؤمن بالطعان، جو طعن و تشنیع کرنے والا ہے، ولا اللعان، لعنتیں بھیجنے والا ہے. لوگ آپ دیکھیں نمازی، پرہیزگار، حج اور روزے سب کچھ ان کے پاس، زبان اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے. طعن و تشنیع، کسی کی ذات پر تنقید، کسی کے جو ہے وہ دیگر معاملات پر تنقید، طعن و تشنیع کرنا ہے ہی ایسا. اور پھر لعنت بھیجنا، لعنتیں کرنے والا، ولا الفاحش، فحش گوئی کرنے والا، گالیاں دیتا ہے. ایسی فحش گالیاں کہ انسان اگر ان پر غور کرے تو اسے خود شرم آئے کہ میں اپنی زبان سے کیا بک رہا ہوں. بڑا حاجی ہے، مومن ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اگر معاملات میں اس کو دیکھو، اخلاقی اعتبار سے دیکھو تو گفتگو کرتے ہوئے اس کی زبان رکتی نہیں. ایسی فحش گالی کہ جو قطعی طور پر اس کو زیب نہیں دیتی، اس کی گالیاں اس کی زبان پر عام. بعض اوقات یہ گالیاں اپنے ماں باپ تک پہنچتی ہیں. اس کے کسی کو ماں کی، اس کو بہن کی، اس کے باپ کے حوالے سے طعن و تشنیع کی اور گالیاں کی. اور بڑی عام سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں بظاہر بہت اچھا نظر آئے گا، لیکن ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا تھوڑی سی اپنے حق کی وصولی ہو، زبان ایسے فحش گالیاں دیتی ہیں. یہ ماں اور باپ تک پہنچنا اور بہنوں تک پہنچنا، اگر وہ شخص ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گالیاں اس کے ماں باپ تک اور اس کی بہنوں تک پہنچتی ہیں، کیسے زیب دیتے ہیں. بڑی انوکھی چیز ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. بازار میں جھگڑا ہے، لڑائی ہوتی، کیوں کہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کی والدہ تک، جو اس کی ہمشیرہ تک پہنچتی ہے، تم نے ایسے کی. اور اس کے جواب میں وہ اتنی فحش گالیاں دیتا ہے، اور وہی گالیاں جو ہے وہ لوٹ کر اس کے والدین تک اور بہنوں تک پہنچے. انسان کو حیا کرنی چاہیے. حیا بھی تو ایمان ہی ہے. لیس المؤمن بالطعان، مومن ہے ہی نہیں. ولا اللعان، جو طعن و تشنیع اور لعنت کرنے والا. ولا الفاحش، فحش کوئی جب دیکھو اشاروں کنایوں زبان سے ہاتھوں سے فحش اشارے کرنا. ولا البذیء، زبان اس کی بے لگام ہے، بدگوئی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کو زیب دیتا ہی نہیں.
میرے بھائیوں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ صرف ایسا مومن نہیں بننا کہ بظاہر عبادت گزار ہیں اور بظاہر نیکیاں کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان مکمل طور پر اکمل المومنین ایمانا، ایمان میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کمال ہونا چاہیے ایمان کے بعد۔ کتنی چیزیں ہیں، ہماری عادات، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ جڑتا ہے، ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی حدیث اگر اس کو ہم اختیار کر لیں تو کمال ایمان کو ہم پہنچ جائیں گے اور ہمارے معاشرے کا تمام تر فساد اور بگاڑ وہ ختم ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کی نفی، ایمان کی نفی ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں من الخیر کے الفاظ ہیں کہ بھلائی کے اعتبار سے ہر خیر اور بھلائی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ضروری ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اس کو پسند کریں، اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ کتنی عمدہ بات ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میری بے عزتی ہو، مجھے کوئی بے عزت کرے، نہیں چاہے گا۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ کی طرف سے بھی کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے بھی کسی کے لیے کوئی ہلکے اور برے کلمات وہ ادا نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی مومن نہیں پسند کرتا کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، اس کی غیبتیں کی جائیں، اس کے بارے میں لوگ بدگمانی کا شکار ہو، وہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح اسے چاہیے کہ اس کی زبان سے بھی کوئی ایسے کلمات نہ نکلیں، اس کا کردار ایسا ہو کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا بات، ایسا جملہ اور کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے۔ جب اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو پھر کسی کے لیے کیوں پسند کرتے؟ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ آج سارا دن، شام کو انسان اپنا محاسبہ کرے، آج سارا دن میں نے کیا کچھ کیا، کیا معاملات تھے، کیا کچھ تھا، ہر چیز کو چیک کرے، کس کے ساتھ میں نے کیسا معاملہ کیا، کیسا رویہ اختیار کیا، کیا کچھ کیا۔ شام کو بیٹھ کر محاسبہ کرے، چیک کرے اور سوچے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو کیا میں اس کو پسند کرتا؟ کیا میں اس کو پسند کرتا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے آج سارا دن لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اگر میرے ساتھ یہ ہوتا مجھے یہ پسند نہ تھا، اگر اپنی ذات کے لیے پسند نہیں تو آج کے بعد کسی اور کے لیے بھی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اصول پر فیصلے کرتے چلتے، میری ذات سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ نہ ہو۔ کاروباری معاملات ہوں، دیگر چیزیں ہوں، لوگ ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے، دھوکہ دیتے ہیں، ان کو طرح طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، ان کے مال کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ وہ اس چیز میں بڑا جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں، بڑے بہترین طریقے سے سامنے والے کو بے وقوف بنا کر اس سے اس کا مال یا وہ چیز اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ایسے ہو۔ اپنی ذات کے لیے تو انسان یہ پسند کرتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی چیز اس سے زیادہ مہنگی دے دی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہو گیا ہے، تو اسے کتنا غصہ آتا ہے اور کس طرح پیچھا تاؤ جاتا ہے کہ بازار کے ریٹ سے بڑھ کر مجھے بے وقوف بنا کر ایسے کر دیا گیا۔
اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر کسی کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ مومن ہے ہی نہیں، اس کے اندر ایمان کی نفی کر دی گئی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو خود چاہتے ہو میری عزت ہو، میرا معاملہ بہتر ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری غلطیوں کو جو ہے وہ پردہ ڈال دیا جائے، اس پہ صرف نظر کی جائے، میری اور کوئی بد اخلاقی ہے، میرا اور کوئی جرم ہے، اسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ بغیر ہی اسی طرح آپ دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کریں، کسی کا کوئی عیب، کسی کی کمزوری، کسی کا کوئی معاملہ، وہ اس کو پردے میں رہنے دیجیے۔ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے کیوں پسند کرتے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ، مثالیں تو بے شمار دی جا سکتی ہیں، بس اس اصول کو سامنے رکھ کر اس کسوٹی پر اپنی پوری زندگی کو پرکھ لیجیے، اس کو بہتر کر لیجیے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہو، کیونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی کامیابی اس انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا قسم کھا کر۔ صحابہ پریشان ہو گئے، وہ کیا بات ہے، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ قسم بھی اٹھا رہے ہیں، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ قسم اٹھانی پیغمبر علیہ السلام نے۔ یعنی اس چیز کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ من یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بات فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، آپ کی پڑوسن آپ سے تنگ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجیے اس پڑوس کے معاملات کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہو، اور وہی چیز اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم پسند نہ کریں، پڑوسیوں کے لیے پسند نہ کریں، ان سے لڑائی جھگڑا ہو، ان سے معاملات خراب ہو، ان سے تعلقات جو ہے وہ بہتر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں ڈرایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، یہ چیز میرے دروازے پہ رکھ دی، وہ چیز اس کے دروازے پہ نہیں رکھی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہمارے معاشرے میں، بول چال بند، لڑائی جھگڑے، سارے معاملات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کا محفوظ رہنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری عادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ایک ایک چیز جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، مومنانہ ہونی چاہیے، مومنانہ طرز عمل ہو، نظر آئے اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے معاملات سے، اس کی گفتگو سے، اس کی عادات سے۔ عادات سے بھی پتہ چلتا ہے کتنا پکا اور سچا مومن ہے، وہ بھی درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ حتی تؤمنوا، کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے، ایمان والا ہوگا۔ لا يدخل الجنہ حتی تؤمنوا، جب تک مومن نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کون سا مومن؟ نمازی،
اور دیگر عبادات اور اطاعت کرنے والا کون سا مومن؟ فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہوگا۔ تم ایمان نہ لے آؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم مومن ہو نہیں سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جائے، آپس میں تمہارے تعلقات درست نہ ہو جائیں۔ ہماری کتنی محبتیں ہیں آپس میں، کتنا لین دین ہے، کتنا پیار ہے، کتنے ایک دوسرے کو ہم تحائف دیتے ہیں، کتنا ہم ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش کرتے ہیں، کتنا ہمارا دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہمیں محبت بھی ہو اور اس کے بارے میں ہمارے دل میں بغض و عداوت بھی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سے ہمیں محبت بھی ہو، محبت کے دعوے دار ہوں، اور پھر اس کے عیوب تلاش کرتے پھریں، اس کے بارے میں بدگمانیاں کرتے پھریں، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں؟ نہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تمام عیوب ان پر انسان نظر نہیں رکھتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایسی بات، ایسا کردار اور ایسا معاملہ رکھتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس لیے کہ جس سے محبت ہے اس سے وہ تعلق اس محبت کے اعتبار سے پورا نظر آنا چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی بری بات نکالنا زبان سے پسند نہیں کرتی، اس کے بارے میں کوئی بری بات سننا انسان پسند نہیں کرتا، سننا پسند نہیں کرتا۔ لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے آپس کے تعلقات بہتر نہ ہو، محبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اور ایک نسخہ کیمیا تمہیں بتایا جا رہا ہے، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہاری آپس کے اندر محبتیں بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں ہو جائیں، پیار ہو جائے؟ کیا وہ بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں سلام کیا کرو۔ سلام کا معنی سلامتی، جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھ سے سلامتی میں ہو، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، جب سلام کرو گے تو تمہاری محبتیں بڑھ جائیں گی، لیکن یہ سلام بھی مومنانہ ہونی چاہیے، منافقوں والی سلام جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ السلام علیکم جب انسان کہتا ہے مانا کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھ پر سلامتیوں کا نزول فرمائے، تو سلامت رہے، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں تیرے لیے دعا گو ہوں کہ تو سلامتی میں رہے، اور اگر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو میں چاہتا بھی یہ ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے تو سلامتی میں ہے۔ اب انسان سلام کرے کسی کو اور کہے کہ میری طرف سے آپ سلامتی میں ہیں، میری طرف سے آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے کوئی ایسی بات آپ تک نہیں آئے گی کہ جو آپ کو بری لگے، جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو میرے بارے میں کسی قسم کے کسی بدگمانی میں مبتلا کرے۔ آپ مجھ سے سلامتی میں آ گئے، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے۔ ہم اس پر کتنے کاربند ہیں، غور کیجیے۔ میں نے عرض کی کہ ایک سلام مومنانہ ہے، ایمان والی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ مومن دلوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، جو زبان پر ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں بغض و عداوت ہو، دل میں حسد ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں دشمنی ہو، دل میں لڑائی ہو اور زبان سے سلام کرے تو یہ ایمان کے منافع
ہماری تمام تر بڑی بڑی لڑائیاں اس نسخے سے ختم ہو جائیں. یعنی انسان سوچے، بہت سے لوگ ہیں ان سے پوچھیں فلاں سے لڑائی، فلاں سے لڑائی، فلاں سے لڑائی، لیکن کسی کے سامنے اگر ملتے ہیں تو السلام علیکم، بڑے جذبات دکھا کر اس کو سلام کرنا. یہ سلامتی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دل میں کیا ہے اس کی طرف غور کیجیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دلوں کو پاک اور صاف کر کے پھر سلام کیجیے. اس سلام کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے محبتیں بڑھ جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، تمام لڑائیوں کا اختتام ہو جائے گا، حسد و بغض، کینہ، عداوت، دشمنی سب ختم ہو جائیں گی. کہ جب میں کیسے یہ گوارا کروں؟ یہ تو نفاق کی علامت ہے، منافقوں کا کردار ہے. زبان پر کچھ اور دل میں کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے کے پاس آتے، ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھا کر گواہیاں دیتے. دل میں کیا ہوتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے تاکہ ان کی نظر میں اچھی نہیں. آج خواتین اور مرد ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی ہماری لڑائیاں جو قائم و دائم ہیں سلام کرنے کے باوجود. کیا اس سلام کا نتیجہ ہمیں حاصل ہوا؟ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ صلح، محبت، امن و آشتی، دلوں کا پاک ہو جانا. کہ وہ نسخے ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ جڑتا ہے. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان میں ترقی چاہتے ہو تو اس کو درست کرو. سوچو، اب کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرے گا، کوئی بہن یہ گوارا نہیں کرے گی، کوئی خاتون یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں کیسے پوری بڑی مجلس میں فلاں کے ساتھ سلام کروں یا نہ کروں. سلام کرنا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو لڑائی ہے اس کو ختم کرو، اسے معاف کرو، اسے ختم کر دو، معاف کر دو. اور اس کے بعد پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ سلام کرو. اس سلام کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ ہے. مانا اس سلام کا تعلق، اس صلح اور صفائی کا تعلق براہ راست جنت میں داخلے کے ساتھ ہے. کہ جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو پھر اس کو اختیار کرو. اس طرح کی کئی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں. ایمان وہ ہے جو انسان کے پورے اخلاق کو سنوار دے. اس ایمان کا رنگ انسان کے اخلاق میں نظر آئے، اس کے کردار میں نظر آئے، اس کے عادات میں نظر آئے، اس کی خصلتوں میں نظر آئے. یہ مومن ہے. اور ان تمام چیزوں کو انسان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جنت میں داخلے کے لیے یہ ضروری ہے. دیکھیے نماز روزہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن پھر عرض کروں گا اس آخری حدیث کو ہی سامنے رکھیے کہ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں دلوں کو صاف اور پاک نہ کر لو، محبتیں نہ ہو جائیں. اور جب محبتیں ہو جائیں تو بس اس کے بعد پھر جنت کا داخلہ یہ گارنٹی ہے، ایمان کی سلامتی گارنٹی ہے. اللہ رب العالمین یہ ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم.